السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل روحانی علاج میں محسن احمد شیخ آپ کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے بیل کا آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جنات کی طرف ہے اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے۔ اس کے مزید ہماری کوشش ہوگی کہ مزید ویڈیوز اس کے اوپر ہم بنائیں۔ ابھی چیدہ باتیں ہم جو ہے وہ جنات کی تخلیق کے اوپر بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو 3 بڑی مخلوقات بنائی ہیں، ایک انسان ہے، فرشتے اور جنات۔ انسانوں کو اللہ تعالی نے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، خاک سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے اور جناتوں کو جو ہے آگ کی لپٹ سے۔ آگ کی لپٹ سے مراد بھی میں آپ کو یہاں سمجھا دوں کہ موم بتی آپ نے جلتی ہوئی دیکھی ہوگی اور اس کے اوپر آگ کا شعلہ دیکھا ہوگا، تو اس شعلے اور جو موم بتی کے اوپر جو ایک بتی ہوتی ہے جو دھاگے کی بتی کہلاتی ہے، ان دونوں کے درمیان آپ نے ایک فاصلہ دیکھا ہوگا جو نہ نظر آنے والی آگ کی لپٹ ہوتی ہے۔ تو وہ لپٹ جو ہے جو دکھائی نہیں دیتی، در حقیقت میں وہ آگ ہی ہوتی ہے اور اپنا اثر بھی رکھتی ہے۔ تو اس لپٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کی ہے۔ جناتوں کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اس دنیا پر جنات تھے اور آپس میں جو ہے بہت زیادہ ان کے جھگڑے ہوئے، تو فرشتوں نے آ کر ان سے جنگ کی اور انہیں ویرانوں، جنگلوں میں اور پہاڑوں پر اپنے اپنے قبیلوں کے حساب سے مختص کر دیا۔ آہستہ آہستہ الگ الگ ادوار کے اندر جو ہے یہ قبیلے الگ الگ طریقے سے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع رہے اور اس بات کو بھی ثابت کیا کہ جو جنات ہیں وہ کسی بھی قسم کا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی تھی وہ جناتوں سے ہی کروائی تھی، اور جناتوں کے معاملات اس قسم کے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر سکتے ہیں اور گھنٹوں کا فاصلہ سیکنڈز کے اندر طے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناتوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ کسی بھی انسان یا کسی بھی شے کے اندر سرایت کر سکتے ہیں، اپنا اثر چھوڑ سکتے ہیں، اور اس شخص میں اپنا اثر چھوڑ کر اس چیز سے دور رہتے ہوئے بھی اس شخص کے دماغ کو جو ہے اپنے زیر اثر رکھ سکتے ہیں، اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ جنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، اور سورہ جن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قرآن مجید کا جو ہے وہ کر رہے تھے، ریسائٹ کر رہے تھے، تو جناتوں کے ایک قبیلے نے قرآن سنا اور پھر اپنے قبیلے میں جا کے کہا کہ ہم نے ایک عجب کلام سنا ہے۔ تو یہ آپ سورہ جن پڑھیں گے اور اس کے ترجمے کو پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ جناتوں میں بہت سارے قبائل بھی ہیں، مذاہب بھی ہیں اور فرقوں سے بھی ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ جناتوں میں یہودی، ہندو، مسلم، عیسائی، پارسی، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے جنات موجود ہیں۔ ان کی الگ الگ آبادیاں ہیں۔ اگر مسلمانوں میں لیں تو جناتوں کے اندر جو ہے اہل سنت بریلوی مسلک سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبند بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور دیگر جو فرقوں سے ہیں تو ان سے بھی تعلق رکھنے والے جنات ہیں۔ ان کے معاملات بالکل اسی طرح سے ہیں مسالک میں اور مذاہب میں جیسے انسانوں کے ہیں۔ کھانے پینے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وہ تمام چیزیں حلال کی ہیں جو مسلمان کے لیے حلال کی ہیں، اور اس پر وہ بسم اللہ پڑھے۔ حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی وہ ان پر حلال ہیں، اور حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جنوں کی جو خوراک ہے وہ لید اور ہڈیاں ہیں۔ ہڈیوں اور لیدوں کو جو ہے یہ سونگ کر توانائی لیتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے میں نیک جناتوں کی بات کر رہا ہوں۔ برے جنات جو ہیں وہ ہر غلیظ چیز کھا سکتے ہیں، اور ہر وہ کھانا جس پر بسم اللہ نہ پڑا ہو وہ کھا سکتے ہیں۔ شریر جناتوں سے مراد جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو،
اور وہ اپنی شرارت سے بھی باز نہ آئیں، یعنی دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہی رکھتے ہوں لیکن وہ شرارت بھی کرتے ہوں۔ شریر جنات میں مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے انسانوں کے اندر شرارت ہیں، جو چور ڈکیت ریزن اس قسم کے جو لوگ ہیں، اور طرح طرح کے جو شریر لوگ ہیں جن کے شر سے کئی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، تو اسی طرح سے جنات ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی سی چوریوں میں اور لوگوں کو تنگ کرنے میں اس قسم کے معاملات میں بھی انوالو ہوتے ہیں۔ جناتوں کا جو خاندان ہے وہ کم از کم 70,000 افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ جنات اگر اپنے سائز پر آئیں تو 3 منزلہ پر بھی ایک جن کا سائز ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہیں تو ہزاروں جنات ایک نیم کے پتے پر بھی آ سکتے ہیں، یا ایک گھر کے کونے پر بھی کئی جنات جو ہے اپنا بسیرا کر سکتے ہیں۔ جنات آپ کے ارد گرد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ جنات گھروں میں بھی کونوں پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کچرا کنڈی وغیرہ میں بھی جنات موجود ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں بھی جو جنات ہوتے ہیں انہیں خبائث کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بیت الخلاء میں داخل ہوا جاتا ہے تو بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھی جاتی ہے، باہر نکل کے پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ شریعت کے اندر ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کے گھر پر جاتے ہیں اور وہاں کپڑے بدلتے ہیں تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے برہنہ، کیونکہ وہاں پہ موجود جو غیر مرئی چیزیں ہیں وہ آپ کو برہنہ دیکھتی ہیں، تو اس لیے کپڑے بدلنے سے پہلے بسم اللہ یا کپڑے بدلنے کی دعا پڑھ لی جائے تو جو بھی وہاں پر موجود مخلوق ہوگی آپ اس کے سامنے پوشیدہ ہو جائیں گے۔ جنات آپ کے جسم کے باریک باریک سوراخوں سے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، تالو سے، یا جسم پر موجود جتنے بھی باریک جو جیسے بالوں پہ جو سوراخ ہیں، ناک کے نتنے ہو گئے، کان کے سوراخ ہو گئے، منہ ہو گیا، یہاں سے، یا پھر آپ کے جو ہے وہ پہانے کی جگہ وہاں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ جنات ایک ایسی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت دی ہے، وہ اپنی طاقت سے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا کہا تو ایک جن نے اٹھ کر کہا کہ یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کا حکم جو ہے وہ پورا کر دوں اور تخت یہاں حاضر کر دوں۔ اس وقت شاید کہ اسے نہ معلوم ہو کہ ملکہ بلقیس کا تخت کہاں ہو، تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا کو میں اس کی جگہ ڈھونڈنے میں اسے کتنا وقت درکار ہو اور وہ ڈھونڈ کر اس تخت کو وہاں لے کر آ جائے۔ بہرحال آگے پھر جو ہے وہ اللہ کے ایک ولی کا ذکر ہے، وہ میں یہاں کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا کیونکہ اس وقت بات ہماری جناتوں کی ہو رہی ہے۔ زمین کے دوسرے حصے میں جنات اپنا بسیرا کرتے ہیں، وہاں پر ان کی کالونیز ہیں اور الگ الگ کالونیاں ہوتی ہیں، اور دنیا میں کئی ایسے دروازے ہیں جو جناتوں کی بستیوں میں جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیانی حصے پر بھی، یعنی جو ہم جسے بادل کہتے ہیں، ان بادل سے نچلے حصے پر بھی جناتوں کی جو ہے آبادیاں ہوتی ہیں۔ آسمان کی طرف شیاطین کا جانے پر پابندی ہے۔ سورہ جن میں بھی اس بات کی تائید کی گئی ہے کہ جب جنات آسمان کی طرف جاتے ہیں تو انہیں ستارے سے مار کے بھگایا جاتا ہے، مگر وہ جنات ہیں جو شیاطین ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے شیاطین آسمان کی طرف جاتے تھے اور جو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہوتے تھے تو ان کو کان لگا کے ان کی باتوں کو سنتے اور اپنے راہبوں سے، راہب جو ہے وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے عاملین ہوتے ہیں تو اسی طرح سے دوسرے مذاہب میں راہب ہوتے ہیں جو فیوچر پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو آگے بتاتے تھے کہ بھائی فلانا بندہ جو ہے وہ آپ کے علاقے میں مرنے والا ہے، فلانا یہ کام ہونے والا ہے، تو وہ راہب اپنی واہ کرتے اور اپنے مقام کو اونچا کرنے کے لیے ان باتوں کو ان علاقوں میں یا ان اشخاص کو جن کے بارے میں وہ جنات باتوں کو آگے بتاتے تو وہ انہیں آگے فارورڈ کرتے۔
جناتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. عفریت ایک قسم ہے جو عرب ممالک میں ہے اور بہت ہی زیادہ خطرناک یہ قسم ہے، اور یہ قسم جو ہے انسانوں کو صرف نقصان ہی نہیں پہنچاتی بلکہ جان سے مار بھی سکتی ہے. دیگر انسانوں کے ساتھ یہ دوستانہ ماحول میں رہ بھی سکتے ہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں جناتوں کے اس قسم کے بھی ہیں کہ ان میں کچھ جنات ایسے ہیں جو بالکل انسان کے ہو بہو ہوتے ہیں. جنات نوکریاں بھی کرتے ہیں، کماتے بھی ہیں، اور حلال روزگار لے کر اپنے گھروں پر بھی جاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں. مدرسوں میں تعلیم حاصل بھی کرتے ہیں اور دیگر تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. مدرسوں کے علاوہ جو انگریزی تعلیم ہے وہ بھی حاصل کرتے ہیں. جنات کی قوموں کے کئی جنات جو ہیں وہ ڈاکٹری شعبے میں بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں. یہ بات انوکھی اور اچنبھی ضرور لگے گی مگر یہ حقیقت ہے. اور جنات کے جو ہے وہ کئی شعبوں میں کئی کام ہیں. اچھا، ایک بات ہمارے یہاں پر بہت زیادہ عام فہم ہے، وہ جو مٹھائی کی دکان اور مٹھائی کھانے کا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں، کیونکہ جناتوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں مختص کی ہیں کھانے کے لیے، وہ ہڈی اور لید ہے، جن سے یہ اپنی سونگ کر توانائی لیتے ہیں. لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں ایڈنگ کرنا چاہوں گا. پاکستان کے ایک مشہور مفتی ہیں، مفتی اکمل قادری صاحب، انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں اس بات کو شیئر کیا تھا کہ ہڈی پر جب جو ہڈیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے اسے گوشت سے پور کر دیتا ہے اور پھر اسے جو ہے وہ جنات استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے. لیکن جہاں تک میری معلومات ہے، جو اس ناقص علم میں، اس چھوٹی سی دماغ میں جو علم ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہڈیوں اور لید کو سونگ کر توانائی لیتے ہیں. اس کے علاوہ جنات ہر وہ چیز کھاتے ہیں جس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو، نیک جنات. اور جو شیاطین ہیں، جو برے جنات ہیں، ہر وہ چیز کھاتے ہیں جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو. جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو جو نیک جنات ہماری چھتوں پر موجود ہوتے ہیں وہ ہماری صفوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. جنات کا جو ٹاپک ہے وہ روحانیت میں اس طرح سے ہے کہ اگر 1000 گز کی ایک زمین ہے تو 1 انچ کا صرف معاملہ جنات کے لیے ہے. یعنی کوئی اتنا بڑا ٹاپک نہیں ہے، روحانیت اتنی وسیع العریض ہے. لیکن جنات کا ٹاپک صرف ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو بہت ہی زیادہ وسیع العریض ہے. انشاءاللہ عز و جل جنات کے بارے میں اور بھی بہت ساری معلومات ہم کو بتائیں گے. جنات کی جو قسمیں ہیں، جنات کے علاوہ پریاں ہیں، اور جناتوں میں چڑیل کا کیا کیریکٹر ہے، چھلاوے کا کیا کیریکٹر ہے، سرکٹا جو مشہور عام فہم میں لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا کیا کیریکٹر ہے. انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے آنے والی ویڈیوز کے اندر. ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ اگر جو چینل کو جتنا اپریشیٹ کریں گے ہماری محنت رائے گا نہیں جائے گی. ہم مزید اس چینل کے لیے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کام کرتے رہیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.